آج فکر کرنی ہے اور آج یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ ہر بندہ اپنے منہ سے یہ پڑھا کرے, کہا کرے, یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فرشتے لکھ رہے ہیں نا, کہیں جب پیشی ہوگی تو یہ بھی آ جائے گا کہ اس بندے نے یہ بھی کہا ہے, یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کرتا کیوں ہوں محبت؟ کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تو محبت کے قابل ہے. میری نگاہوں میں تجھ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں, اس لیے محبت کرتا ہوں. اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تو میرا الہ ہے, صرف میرا ہی الہ نہیں, تحت الثری سے عرش اولا تک ذرے ذرے کا تو رب ہے. فَسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے درمیان جو چیز ہے مولا اس نے تجھے پہچانا بھی ہے اور تجھے رب مانا بھی ہے, اس لیے کہ تو کائنات کی ہر چیز کا رب ہے. میں اس لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے محبت, یہ آج سے ہم اپنے دل کے اندر اتار لیں. یہ بات اللہ سے محبت کرنی ہے, کیونکہ نبی اور رسول بھی اللہ کی محبت بتانے آئے. اور محبت کیوں کرنی ہے, ایک تو یہ میں نے بتایا. دوسری بات سنیے جو بڑی خاص بات ہے, یہ عام مسلمان کو پتہ ہی نہیں. کئی علماء مجھے کہتے ہیں, یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے. آیا دنیا میں کسی کو یہ احساس ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہے, ممکن ہی نہیں. دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, یہ جنت میں جا کے ہونا ہے. زنان مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو جب جناب زلیخا نے انہیں سیب اور چھریاں دیں اور انہیں کہا کہ میرے محبوب اب تشریف لائیے, کیونکہ زنان مصر تہمت لگاتی تھی, بات کرتی, تو انہوں نے جب اپنا جلوہ دکھایا تو عورتوں نے سیب کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لیں, انہیں احساس تک نہ ہوا. میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ زنان مصر نے حسن یوسف کے سامنے سیب بھول کر انگلیاں کاٹ لیں, اور جس یوسف کو اللہ نے بنایا ہے, جس یوسف کے رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے, اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا, اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. اس کی دعوت دے رہا ہوں, اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں, اس لیے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. یہ تمنا پیدا کریں. میری چاہ ہے کہ مولا تیرا دیدار پاؤں.